حرام اور گناہ کی چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلا، ماتا پتا کی نافرمانی کرنا۔ دوسرا، زندہ بیٹیوں کو دفن کرنا۔ تیسرا، حقدار کا حق روک لینا۔ چوتھا، لوگوں سے بنا حق مانگنا۔ پانچواں، فضول اور بیکار سوال کرنا۔ چھٹا، مال کو ضائع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، اور دنیا کی کامیابی کی اتنی فکر مت کرو کہ کچھ روزہ رکھنے کی تمہیں فرصت ہی نہ ملے اور رسولوں سے محروم ہو جاؤ۔ صحت کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے، اس سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا جسم تندرست نہیں رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ شیطان رات کہاں گزارتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ویکتی سو کر اٹھے اور وضو کرے تو اسے اپنی ناک میں 3 بار پانی ڈال کر جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے سیرے پر رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی چھا جاتی ہے اور ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑ اور گھی کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں روزے سے ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک تحفہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا چیز؟ میں نے عرض کیا، گھی اور کھجور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح سے روزے سے تھا، پھر آپ نے گھی اور کھجور کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس لیے اس دن پر مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود مجھ تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ آدمی دنیا کے پیچھے، مگر دنیا کس کے پیچھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ویکتی کا مقصد اس کی زندگی میں آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی اور استغنا ڈال دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خود چل کر آتی ہے۔ لیکن جس ویکتی کا مقصد صرف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ تقدیر پر صبر کرو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک
کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور مایوس نہ ہو، اور اگر کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو یہ نہ کہو اگر ایسا کر لیا ہوتا، بلکہ یوں کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا وہی ہوا، کیونکہ اگر شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اور نہ ہی یہ کہو کہ کاش ایسا کر لیا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو ہونا تھا وہی ہوا۔